آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ پر ایمان اور روزے آخرت پر ایمان جو رکھتا ہے وہ اپنے نیبر کو نہ ستائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ بندہ مومن ہیں اور آپ کا نیبر، آپ کا ہمسایہ آپ سے خوش نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمزوری ہے، پھر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ کہ آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے۔ اور یہاں جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ آپ کا ہمسایہ خوش نہ ہو، فلا یؤذی جارہ، کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اس کا ہمسایہ صرف مسلمان ہو تو اس کو تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق دیکھیے، خلق عظیم دیکھیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا ہمسایہ جو بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، اگر آپ اس کو تکلیف نہیں دیتے، آپ اس کو ستاتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے۔ وہ اپنے جو ہے وہ ہمسائے کو، اپنے نیبر کو نہ ستائے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک نیبر تھا، اور تھا یہودی۔ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ دھوپ میں جو ہے وہ کھڑے ہیں اور سائے میں نہیں کھڑے۔ تو یہودی تو اس نے کہا کہ اتنی شدید گرمی ہے تو آپ میرے گھر کے سائے میں کھڑے ہو جاتے، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ کھڑے ہو جاتے۔ آپ ہمیں ابو حنیفہ سے پیسے لیے ہوئے تھے نا، وہ مقروض تھا یہودی جو ہے وہ، تو اس کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ دیکھے میرے گھر کے سائے میں میری اجازت کے بغیر یہ کھڑا ہے، اور میں بھی مقروض اس کا، میں منع نہیں کروں گا اسے۔ اس قدر تقویٰ تھا امام ابو حنیفہ کا۔ جب اس نے یہ سنا نا، اس نے کہا کہ میں آپ کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو کس وجہ سے اسلام قبول کیا؟ وہ اس حسن خلق کی وجہ سے۔ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کا ہمسایہ ہے، سفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے وہ آپ کا ہمسایہ بن جاتا ہے، وہ آپ کا نیبر بن جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اجتماع مسلمانوں کی گیدرنگ ہوئی، ختم ہوا وہ اجتماع، اس اجتماع میں آپ اکٹھے تھے، ہر کوئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نیبر بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ جب جا رہے ہیں کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ خبر ہو کہ ہمارے نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے اسے تکلیف نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سٹے بیک کریں گے کہ اجتماع ہے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ آرام سے پہلے گزر جائے۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ حسن خلق ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جب جیسے اجتماع ختم ہو ہم فوراً نکلنے کی کوشش کریں گے، ہم کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم کسی بڑے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ آج یہ آداب سارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے ہم نے اپنی زندگی میں خود میرے استاد محترم علیہ رحمہ سائیکل پہ بڑی دور ہیں، ابھی گلی کے کنارے سے مجھے نظر آئے کہ وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں، میں اپنی بائک پہ تھا، میں نے دیکھا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، یقین جانیے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں وہیں سے جو ہے وہ نیچے اتر آیا، کھڑا ہو گیا کہ میرے استاد کی سواری آ رہی ہے
اور انہوں نے گزرنا ہے. یہ ادب تھا. آج جس نے قرآن پڑھا دیا، جو آپ کا استاد ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا بزرگ ہے، وہ سارے ادب آداب کہاں آپ کو نظر آتے ہیں کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اگر نظر نہیں آ رہے، کمزوری ہے ہماری. میں اس نیو جنریشن کو بلیم نہیں دوں گا، ان کا قصور نہیں ہے. ہم جنہوں نے انگلی پکڑ کے جنہیں چلایا ہے نا، جنہوں نے، یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے نہیں سکھایا. اگر ہمارے گھر میں ان کا چچا، ان کا انکل، دادا دادی، نانا نانی، انکل، جو بھی رشتہ قریبی آ رہا ہے، ہم نے اگر سکھایا، اور نہ پہلا گھر سے آغاز ہوتا ہے، تو ہم سکھاتے یہ بیٹا آپ کا بڑا، یہ آپ کا انکل ہے، یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، یہ آپ کا نانا ہے، رسپیکٹ کرو، اسے اٹھ کے ملو. اور اگر ہم نے وہیں سے تعلیم نہیں دی، آپ انٹر ہوئے ہیں، آپ کو یقین جانیے، محافل میں جانا ہوتا ہے، یقین جانیے، یہ کسی کو یہ دکھ اور درد کی باتیں ہیں، یقین جانیے وہ اخلاق ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. ہماری نوجوان نسل میں، ہمارے بچوں میں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی انہیں بادر ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے سکھانا تھا ان کو؟ کس نے بتانا تھا کہ کوئی بڑا آیا ہے خدا کے لیے، اٹھ جاؤ، اس کو جگہ دے دو؟ اور وہاں جو بھی بیٹھے وہ بھی سارے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. یہ آپ اپنی محافل میں خود دیکھ سکتے ہیں. یہ ادب و آداب کس نے سکھائے ہیں؟ ارے یہ آداب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے مسلمانوں کو میراث میں ملے تھے. آج وہ میراث ہم سے جو ہے وہ چھن گئی ہے، اور جب میراث چھن گئی ہم پھر بھی مطمئن ہیں، ہم پھر بھی مطمئن ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، تعظیم کرے اس کی. یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں آیا وہ آپ کا مہمان ہے، اس کو وہ عزت دے. خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی ملنے آتا تو آپ استقبال کیا کرتے تھے باقاعدہ، اور جاتا تھا تو دروازے تک چھوڑ کے آنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے، مہمان آتا تھا باقاعدہ استقبال ہوتا تھا، اور جب جاتا تھا تو پھر جو باقاعدہ دروازے تک چھوڑ کے آتے تھے ہم. کیا آج یہ چیزیں موجود ہیں؟ اور اگر نہیں موجود تو بات پھر وہی آ گئی، ہم نے سکھایا کیا ہے؟ اور آخری بات، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، ٹائم آپ بتائیں گے تو اشارہ دیں گے تو پھر جو ہے میں اپنی جو ہے اسپیچ سٹاپ کر دوں گا وہ پہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ توجہ سے سنیے گا، اگلا ارشاد آقا علیہ السلام کا، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ منہ سے اچھی بات نکال لے یا خاموش رہے. یعنی یہ زبان جب کھلے اچھی بات کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ غیبت کر رہے اچھی بات ہے یہ؟ اچھا، اس میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. آپ کو لذت تو بڑی آئے گی، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہمیں لذت بڑی محسوس ہوتی ہے. ہمارا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. لیکن کیا آقا کے اس فرمان پہ آپ کا عمل ہے کہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے تم؟ اگر روز قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رب تعالیٰ جو تمہارا حساب لے گا. کیونکہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس بیک بائٹنگ کو، غیبت کو جو ہے وہ گناہ قرار دیا، حرام ہے یہ. اور یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت گانے کے برابر ہے.
یعنی ایک بھائی جو مر چکا ہے کیا اس کا گوشت کھائے گا؟ وہ اس کے برابر ہے یہ. آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، آپ گالیاں نکالتے ہیں. ہماری زبان سختی کی جو ہے وہ عادی بن چکی ہے، ہم سختی سے بات کرنا جانتے ہیں. نرمی ہمارے دلوں سے نکل گئی، ہماری زبان سے نرمی. حضور نے سیم یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اچھی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو، وگرنہ خاموش رہو. یہ جنت کے اعمال میں سے ہے اچھی بات کرنا. اللہ رب العزت جو وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.